بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے آج ہم ٹویٹر کے بانی کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ٹویٹر کے بانی کی عجیب و غریب زندگی اس طرح ہے کہ اگر آپ اور میں صبح 5 بجے جاگ کر سیدھے شدید ٹھنڈے پانی میں کود جانے کی ہمت ہے تو آپ زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے سچ نہ ہو، لیکن ٹویٹر کے بانی اور سربراہ جیک ڈورسی کے نزدیک اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور ان کے بقول ان کی کامیابی کا راز کچھ اسی قسم کا معمول ہے۔ جیک ڈورسی کے اس معمول کے لیے لوگ نہ صرف ٹویٹر پر لے رہے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کی دوسری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ یہ قصہ شروع اس وقت ہوا جب مسٹر ڈورسی نے جسمانی ورزش کے ایک پوسٹ کو کاسٹ میں کہا کہ وہ روزانہ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، ہفتہ اتوار کو اکثر بھوکے رہتے ہیں اور روزانہ تیز تیز قدموں سے چل کر دفتر جاتے ہیں جو ان کے گھر سے 8 کلومیٹر دور ہے۔ ورزش اور کم کھانا ہی 42 سالہ مسٹر ڈورسی کے خبروں میں رہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ کے بارے میں۔ ان کی کمپنی نے امریکی حکومت کو جو اعداد و شمار دیے، ان کے مطابق 10 برس کام کرنے کے بعد گزشتہ سال مسٹر ڈورسی کو تنخواہ کا جو پہلا چیک دیا گیا وہ محض $1.40 کا تھا، اور $1.40 کی علامتی تنخواہ بھی اس لیے دی گئی تھی کہ ٹویٹر پر ایک پیغام میں بتایا گیا کہ کریکٹر یا الفاظ کی تعداد 140 ہوا کرتی تھی۔ یہ تعداد 2006 میں اس وقت مقرر کی گئی جب ٹویٹر کا آغاز ہوا، تاہم پھر 2017 میں جب سمارٹ فون زیادہ عام ہو گئے تو کریکٹرز کی تعداد کو دوگنا کر کے 280 کر دیا گیا۔ اتنی کم تنخواہ کا مطلب یہ نہیں کہ مسٹر ڈورسی کے مالی حالات بہت خراب ہیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ فوربس کے مطابق مسٹر ڈورسی $5 ارب سے زیادہ کے مالک ہیں، اور ان کی آمدن کے بڑے ذرائع ٹویٹر اور اسکوائر میں ان کے حصص یا شیئرز ہیں۔ یاد رہے کہ وہ اسکوائر کے بانیوں میں سے ایک ہیں اور اس ویب سائٹ کے ذریعے صارفین موبائل فونز پر ادائیگی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک موبائل پیمنٹ کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 300 ملین صارفین ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، اور 2018 کی آخری سہ-ماہی میں کمپنی کو $909 ملین کی ریکارڈ آمدن ہوئی۔ کمپنی کا بیان میں کہنا ہے کہ ٹویٹر کے ساتھ اپنی وابستگی اور اس یقین کی وجہ کہ ٹویٹر میں طویل عرصے تک پیسہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے، ہمارے چیف ایگزیکٹو جیک ڈورسی نے نہ تو 2015، 16 اور 17 میں کوئی معاوضہ یا امرات لیں، بلکہ 2018 میں بھی انہوں نے $1.40 کی تنخواہ کے علاوہ کمپنی سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ تاہم ریاست کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی میں صرف ٹویٹر کے سربراہ اکیلے کاروباری شخص نہیں جنہوں نے صرف علامتی تنخواہ کو کافی سمجھا، بلکہ فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ اور گوگل کے سربراہ لیری پیج کی سالانہ تنخواہ بھی $1 ہی ہے۔ اس طرح دنیا کے امیر ترین ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی سالانہ تنخواہ بھی صرف $81,840 ہے۔ اس میں 1998 سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور تو اور ارب پتی شخص وارن بفٹ بھی صرف $1 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ کاروباری دنیا کی ان بڑی بڑی شخصیتوں کا گزر بسر صرف تنخواہ پر ہوتا ہے۔ مثلاً ڈورسی ٹویٹر کے 2.3% حصص کے مالک ہیں، اور گزشتہ سال جب انہوں نے اپنے دوسرے کاروبار اسکوائر کے 1.7 ملین شیئر فروخت کیے تو اس سے ان کو $8 کروڑ منافع کمایا۔ اب بھی وہ اسکوائر کے 6 کروڑ شیئرز کے مالک ہیں، اور کمپنی کے ایک شیئر کی قیمت آج کل $75 ہے۔ اسکوائر میں بھی مسٹر ڈورسی کی علامتی تنخواہ $2.75 تھی، اور یہ انصاف بھی انہوں نے کمپنی کے اعداد و شمار سے لیا تھا۔ یاد رہے کہ اسکوائر صرف ہر صارف کو 2.75% کی رعایت دیتی ہے۔ مسٹر ڈورسی اور دوسری بڑی بڑی کمپنیوں کے سربراہوں کے درمیان مشترک صرف ان کی کم تنخواہیں ہی ہیں، کیونکہ خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر مستعد رکھنے کے بعد مسٹر ڈورسی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو فٹنس کوڈ سے بات کرتے ہیں۔ مسٹر ڈورسی کا مزید کہنا تھا کہ وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، اس میں صبح سویرے پرندوں کے ساتھ جاگ جانے کے علاوہ 3 منٹ تک
یخ پانی میں ڈبکیاں لگانا بھی شامل ہے، اور ان ڈبکیوں کے درمیان وہ 15 منٹ کے لیے گرم بھاپ والے کمرے یا سونا میں بیٹھتے ہیں، اور جس کا درجہ حرارت 104 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کے لیے مراقبے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ گزشتہ 20 برسوں سے کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس برما میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد مسٹر روسی نے ذہنی قوت کو مرتکز کرنے والے مائنڈ فل نیس کے فوائد کے بارے میں کئی مرتبہ ٹویٹ بھی کیا، اور ان کی ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ برما میں اپنے 10 دن کے قیام کے دوران موبائل فون یا کمپیوٹر لکھنے لکھانے، جسمانی ورزش، موسیقی، نشہ آور اشیاء اور گوشت کسی قسم سے کی بات کرنے، اور حتیٰ کہ کسی کے ساتھ آنکھ ملانے سے بھی پرہیز کیا۔ وہاں میڈیٹیشن یا مراقبے کے لیے جانے والوں کو سب کچھ مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ طویل گفتگو میں مسٹر روسی نے یہ بھی بتایا کہ وہ پورے دن میں شام 6:30 بجے کے قریب صرف ایک بھرپور کھانا کھاتے ہیں، جس میں عموماً پروٹین اور سلاد شامل ہوتا ہے، اور جس کے بعد وہ بیریاں یا ڈارک چاکلیٹ کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ معمول سارا دن اپنے کام پر بھرپور توجہ مرتکز رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور اسی معمول کی وجہ سے دفتر میں وہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں، جو باقی لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.